پارہ نمبر 3 تلک الرسل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ کوئی ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا اور بعضوں کے درجات میں بلندی عطا کی، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں اور اس کو پاک روح کا زور عطا فرمایا۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے، صاف حکم آ جانے کے بعد وہ آپس میں جنگ نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد والے پھوٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لائے اور کچھ انکاری یعنی کافر ہو گئے۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ جو ارادہ فرما لیتا ہے وہی کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن سوداگری، دوستی اور کسی کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی، اور حق کا انکار کرنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ صاحب حیات ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اس پر اونگ اور نیند کبھی طاری نہیں ہوتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش لا سکے؟ مخلوق کے سامنے جو کچھ ہے اور جو چھپا ہوا ہے سب کچھ اسی کے علم میں ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر اس کے علم میں سے کسی بھی چیز پر یہ لوگ حاوی نہیں ہو سکتے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان سب کی نگہبانی کرنے میں وہ کبھی تھکتا نہیں۔ وہ بہت عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ دین کے بارے میں کسی پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے، نہ سمجھی کے مقابلے میں صحیح راستہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جو طاغوت کو ٹھوکر مار دے اور اللہ کی بات ماننے لگے تو اس نے بہت مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور جو انکاری ہیں ان کے ساتھی شیطان ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب آگ میں جانے والے ہیں، وہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. کہ تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی جبکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. ابراہیم نے جب اس سے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وہ بولا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ابراہیم بولے اللہ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال دو. وہ انکاری حق کا بکا رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھایا کرتا. ایک اور قصہ اس آدمی کا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر چکی تھی. وہ بولا بستی کے مر جانے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا. تب اللہ نے اس کو مار ڈالا 100 برس کے لیے پھر زندہ کیا تو پوچھا تو کتنی دیر مرا پڑا رہا؟ وہ بولا میں رہا 1 دن یہ دن سے کچھ کم. اللہ نے فرمایا نہیں تو مر کر 100 برس تک پڑا رہا. اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نگاہ ڈال کہ وہ سڑی گلی نہیں اور دیکھ لے اپنے گدھے کو جو مر کر ہڈی کا چورا ہو گیا. تیرے اس واقعے کو ہم انسانوں کے لیے نمونہ بنانا چاہیں گے اور اب دیکھ لے اس گدھے کی ہڈیاں کس طرح ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں پھر ہم اس پر گوشت چڑھا کر کھال کا لباس پہنا دیتے ہیں. یہ بات جب اس کے سامنے کھل گئی تو وہ بول پڑا میں خوب جان گیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے کس طرح تو مردوں کو جلائے گا. رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں آیا؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ یقین تو خوب ہے لیکن اس واسطے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے. فرمایا تو پکڑ لے 4 اڑتے ہوئے جانوروں کو پھر ان کی صورت بھی پہچان لے اور اپنی طرف مانوس کر لے پھر ان کے الگ الگ ٹکڑے پہاڑیوں پر ڈال کر آ جا پھر ان کو آواز دے آ جائیں گے تیرے پاس سب دوڑتے ہوئے اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها الأذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ دیا اس پر احسان بھی نہیں جتاتے اور ستانا بھی نہیں چاہتے، ان کو اجر ہے ان کے رب کے حضور، ان کو نہ ڈر ہوگا اور نہ خوف کھائیں گے۔ نرمی سے بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بڑھ کر ہے جس کے پیچھے لینے والے کو تکلیف دی جائے یا اس کی بے ادبی کی جائے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو بتا کر اور تکلیف دے کر اس آدمی کی طرح اکارت مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پر کچھ مٹی کی پرت جمی ہو، پھر زور کی بارش ہو جائے، تب ساری مٹی بہہ کر چٹان صاف ہو جائے۔ محنت کی کمائی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگی، اور اللہ منکر قوم کو راہ نہیں بتایا کرتا۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے دل کو ثابت رکھ کر اپنا مال اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی خیرات کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی سطح کا کوئی باغ ہو اور اس پر اچھی بارش پڑ جائے تو اپنا پھل دگنا لا دے، پھر اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک ہرا بھرا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیے اس میں خوب پیداوار ہو، اور باغ والے کو بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کی اولاد بہت کمزور و کمسن ہو، پھر اس باغ پر آگ بگولے والی آندھی آ پڑے، پھر وہ جل اٹھے تو تم پر کیا گزرے گی؟ یوں اللہ تم کو اپنی آیتیں سمجھاتا ہے تاکہ دھیان کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو کچھ زمین سے ہم نے تم کو نکال کر دیا، اور چیز چھانٹ کر دیتے وقت نیت مت خراب کرو۔ اگر تم کو ایسی چیز دی جائے تو لینا قبول نہ کرو گے، مگر آنکھ بند کر کے کوئی کام کرو تو اور بات ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بڑی خوبیوں والا ہے۔ شیطان تم کو تنگی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی باتوں پر اکساتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تو بہت پھیلا کر دینے والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے
اور جس کو دانائی عطا ہوئی اس کو بہت دولت مل گئی۔ نصیحت کی بات تو وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ اور تم جو خرچ کرو گے یا کوئی خیرات اور نذر مانو گے تو اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ صدقہ اگر ظاہر میں دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو اور حاجت مند کو جا کر پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ تب تو اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے اتار دے گا، اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ ان کو ہدایت پر لانا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن کسی کو ہدایت پر لانا صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اور جو بھی مال تم خیرات میں خرچ کرو گے یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے کرو، اور جو بھی خیرات تم دیتے رہو گے اس کا اجر تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تم کبھی نقصان میں نہیں رہو گے۔ ان محتاجوں کو دینا چاہیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہوں، ملک میں آزادی سے چل پھر نہیں سکتے، ان کے نہ مانگنے کے سبب نادان آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور تم جو بہتر چیز خرچ کرو گے سب کی سب علم خداوندی میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں راتوں کو اور دن کو چھپا چھپا کر یا کھلے طور پر، ان کو بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان کو کوئی ڈر ہی نہیں رہے گا اور وہ کبھی دکھی نہ ہوں گے۔ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر باولا اور خپتی کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے بکواس کی تھی کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا بیاج لینا، اور اللہ نے خرید و فروخت یعنی بیوپار کرنا حلال کر دیا اور بیاج سود کو حرام کر دیا۔ بس اب جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے بیاج کھانا چھوڑ دے، پہلے جو ہو گیا سو ہو چکا اور اس کا فیصلہ آگے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جو کوئی پھر بھی بیاج کھائے تو ایسے لوگ آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیاج سود کو اللہ بے برکت بنا دیتا ہے، پھر بھوک مری تنگ دستی پھیل جاتی ہے، اور صدقات خیرات میں برکت عطا فرماتا ہے تو خوشحالی عام ہوتی ہے۔ کسی پاپی نافرمان کو خدا پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر موجود ہے، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ ان کو غم ہوگا۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اور جو بھی سود بیاج باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر بیاج سے توبہ کرتے ہو تو تمہارے اصل مال تم کو ملیں گے۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو فراغت تک انہیں ڈھیل دینی چاہیے،
اور اگر قرض معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم کو سمجھ ہو۔ اس دن سے ڈرو جب اللہ کے پاس پلٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو جو بھی اس نے کمایا ہوگا پورا ملے گا اور ظلم کسی پر بھی نہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ اے ایمان والو، جب کبھی تم آپس میں کسی مقررہ میعاد تک کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تمہارے بیچ انصاف سے لکھ دے اور لکھنے والا سستی نہ کرے اور اکتائے نہیں۔ جب اللہ نے کسی کو لکھنا سکھایا تو اسے چاہیے کہ ٹھیک سے لکھ دیا کرے، اور جس پر حق دینا واجب ہے اس پر لازم ہے کہ معاملہ خود بتا کر لکھوائے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے۔ لکھواتے وقت کم یا نقص والی بات نہ کرے۔ اگر وہ شخص جس پر حق واجب ہے بے عقل یا ضعیف ہو یا معاملہ ٹھیک سے بول کر بتا نہ سکے تو اس کا کوئی ولی یا وارث لکھوا دے، اور اپنے میں سے اپنی پسند کے 2 مردوں کو گواہ کر لو۔ پھر اگر 2 آدمی نہ مل سکیں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں شاہد بنا لو، یہ اس لیے کہ ایک بھول گئی تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہی دینے والے جب بلائے جائیں تو انہیں کترانا نہیں چاہیے۔ میعاد مقرر کا لکھان چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے، اور اس سے شہادتیں قائم رکھنے میں بڑی سہولت ہوگی اور شک شبہ کا بہت کم موقع رہے گا۔ ہاں، اگر حاضر میں کاروباری پھیر بدل میں ہاتھ نقدی لین دین کو نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب سودا کرو تب بھی گواہ بنا لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو ستانا نہیں چاہیے، اور اگر ایسا کرو گے تو بے حکمی کا گناہ تم کو لگ جائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہیں صحیح اور بھلے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ مل سکے تو رہن کی چیز قبضے میں دے کر معاملہ کر لیا کرو۔ پھر اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ امانت برابر واپس کر دے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے، اور شہادتوں کو چھپاؤ نہیں۔ جو بھی گواہیوں کو چھپائے گا اس کا دل گناہوں سے بھر جائے گا، اور تمہارے سب کاموں کو اللہ جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا مال ہے. تم اپنے جی میں کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے حساب لے گا. پھر جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر وحی کی گئی، اور اس وحی قرآن کو جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے بن گئے، اور سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی جدائی اور فرق نہیں مانتے، اور عرض کیا کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور قبول بھی کر لیا، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہم کو تیرے ہی حضور پلٹ کر آنا ہے. کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا خدا کا دستور نہیں. جو کام ٹھیک کرے گا تو اس کی جزا اس کو مل جائے گی، اور جو برائی لاد کر آئے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہماری پکڑ نہ فرما. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم کو وہ بوجھ بھی نہ اٹھانے لگا جس کی طاقت ہم میں نہ ہو. ہم کو درگزر فرما، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کار ساز ہے، انکاری قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. سورت نمبر 3 آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اس اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. معبود تو بس اس ایک اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے. اسی اللہ نے آپ پر کتاب اتاری جو حق کے ساتھ سچ ثابت کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کو، اور تورات اور انجیل بھی اسی نے نازل فرمائی تھی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ فیصلہ بھی اسی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. جو انکاری ہیں اللہ کی آیات کے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بھی بہت سختی سے انتقام لینے والا ہے.
بے شک اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو، وہی غالب دانا ہے۔ اسی نے اتاری آپ پر یہ کتاب، اس میں آیتیں ہیں حکم بتانے والی، مضبوط یہ جڑ ہے کتاب کی، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو معنی میں ملتی جلتی ہیں۔ سو جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ اس کو لے کر بحث میں پڑتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے، اور اس کی کل بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا خلاصہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکے گا۔ اور جو علم میں مضبوط ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں، مان لیا ہم نے کہ یہ سب آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو وہی قبول کریں گے جو سمجھدار ہیں۔ اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، جب ہمیں تو ہدایت فرما چکا تو اب ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آنے دے، اور اپنی مہربانی سے ہم کو نواز دے، سب سے بڑھ کر دینے والا تو ہی ہے۔ اے رب، تو جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ منکروں کو اس دن ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے حضور کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ایسے لوگ آگ کا ایندھن بنتے رہیں گے۔ جیسی درگت بن گئی فرعون والوں کی اور ان کے پہلے لوگوں کی، ان سب نے ہماری آیات کو جھوٹ جانا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ منکروں سے کہہ دو کہ تم عنقریب کچل کر دھکیل دیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور کیا ہی بری جگہ ہے جہاں تم کو جمع ہونا ہے۔ ابھی ایک نمونہ تم پا چکے ہو، جب دو فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئیں، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی تھی اور ایک انکاری ٹولہ تھا جو دیکھ رہا تھا اپنی ٹولی کو کھلی آنکھ سے دگنا۔ اللہ زور عطا کرتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، آنکھ والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ انسان مزے لینے کی لت میں ریچھ گئے ہیں عورتوں اور بیٹوں پر، جوڑ کر رکھا ہوا مال، سونے اور روپیے کے ڈھیر اور چنے ہوئے گھوڑے انہیں بہت پسند ہیں۔ اسی طرح مویشی اور کھیتیاں بھی، یہ اس پار کی زندگی کا حقیر سامان ہیں۔
اور اللہ کے پاس پلٹ کر جانے پر اس سے بھی بہتر سامان اور خوبصورت جگہ ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتا دوں بہترین چیزیں کیا ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر چلے؟ تب ان کے رب کے یہاں باغات ہیں جس کے تلے نہریں ہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے، اور پاک ستھری بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی رضامندی کا اعلان، اور اللہ تو بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو آگ سے بچا لے، جو صبر کو ڈھال بناتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، اور فرشتوں نے بھی یہی اعلان کیا، اور تمام علم والے بھی یہی کہیں گے کہ وہ قائم حاکم ہے انصاف کا۔ بس حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے پاس قبول ہونے والا دین صرف اسلام ہے، یعنی تابع فرمانی والا دین، اور کتاب پانے کے بعد اور علم پانے کے بعد جن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ضد میں آ کر یہ حرکت کی، اور جو کوئی بھی انکاری ہوا اللہ کے حکموں سے، تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ اللہ کے حضور میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اور میرے ساتھیوں نے بھی، اور ان اہل کتاب سے جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے تابع ہوتے ہو؟ پس اگر یہ لوگ بھی گردن جھکا دیں تو راستہ پا لیں گے، اور اگر نہ مانیں گے تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا۔